ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صلوات اللہ۔ نہیں، جن کو صلوات یاد ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے کھلے دل سے صلوات۔ صلوات کے ذریعے آپ مجلس میں شامل و شریک سمجھے جاتے ہیں، ملائکہ کے کاغذوں میں توجہ شامل رہتی ہے، غفلت نہیں آتی، اور یہ صلوات کی عظمت میں لکھا ہے کہ نفاق دور ہوتا ہے اور محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھلے دل سے صلوات۔ اپنے مرحومین کی بخشش اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، اور سید ممتاز حیدر شمسی اور ان کی زوجہ مرحومہ سید مختار عباس شمسی اور جملہ عزیز و اقارب، اور آپ اپنے مرحومین اور شہداء سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ اپنی توجہ اور ذہن کے حاضر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین گرامی، یاد امامت میں یہ مجلس منعقد ہے، اور یقیناً مجھ سے پہلے بھی پروگرام جاری و ساری رہے، آپ سنتے رہے کہ جس میں آپ نے عظمت اہل بیت اور ان کے فرامین، ان کی سیرت کی روشنی میں آپ نے تقاریر سنی، اور آج جو ہے چونکہ شب شہادت ہے، اب اگر آپ کا ذہن بن جائے تو اس ہستی کی فضیلتوں کا ایک خاکہ، ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جسے مولود کعبہ کہتے ہیں، جسے شہید محراب مسجد کوفہ کہتے ہیں، وہ ہستی کہ جس کے لیے غیروں نے لکھا کہ اگر اسلام کی تاریخ سے، اسلام کی ٹوٹل تاریخ سے علی کو نکال لیا جائے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے۔
کچھ نہیں رہتا پھر مسلمانوں کے پاس۔ آئیے اس ہستی کی یاد میں یہ مجلس ہے، لہذا آپ کو توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ جملہ یہاں سے آغاز کروں کہ یاد رکھیں میرے دوستو، بزرگان اجازت دیں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں جی، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 313 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو عظمت علی کا قصیدہ ہے۔ 313 آیات قرآنی جو حضرت امیر کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ اب میں جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ اپنے نوجوان بھائیوں سے میں اتنا ضرور پوچھ سکتا ہوں، چلو آئندہ کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ پھر اگر مجھے دعوت ملی تو ممکن ہے تھوڑے پروگرام میں رد و بدل کر کے 15 منٹ یہ خاص کر دیے جائیں اس مقصد کے لیے کہ 313 آیتیں ہیں شان امیر میں۔ تو کتنی آیتیں ہمارے نوجوانوں کو یاد ہیں جو عظمت علی کا قصیدہ؟ رباعیاں یاد ہیں، الحمدللہ ہونی چاہیے، قصیدے یاد ہیں، الحمدللہ ہونے چاہیے، لیکن بیس جو مین شے ہے وہ یہ ہے قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے علی کی شان میں اتاری، وہ آیتیں کتنا یاد؟ راز تو نہیں ہوئے؟ ذہن متوجہ ہے تو چھلکتی ہوئی صلوات پڑھے بآواز ہے۔ میرے دوستو دور بدل گیا کہ جس دور میں ہم رباعیاں پڑھ دیا کرتے تھے، نظمیں اشعار پڑھ دیا کرتے تھے جی ہاں، اور لوگ چپ ہو جاتے تھے، لیکن آج غیر جو ہے وہ آپ کی ان اشعار اور رباعیوں سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن آتا ہے تو سناؤ، بلکہ الٹا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ قرآن تو ان کو آتا ہی نہیں ہے، قرآن کا ان سے تو واسطہ ہی نہیں ہے۔ او میرا دوست، جن کے مرشدوں کے گھر قرآن اترا، جن کے امام وارث قرآن ہیں جی، انہیں اگر قرآن نہیں آتا اور قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اگر ناراض نہ ہو دنیا تو میں کہتا ہوں پھر قرآن کے ساتھ کسی اور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے اگر ہمارے اسٹیٹ سیکٹری جی وہ بھی آتے ہیں تو قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دیں جی۔ پہلے کوئی منقبت خان آتا ہے گزارش اگر ناگوار نہ گزرے، دل پہ سنگین نہ ہوں، تو 2 آیتیں قرآن کی اور 2 حدیث رسول اعظم کی جی۔ اور میرا دوست 10,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو نبی کی زبان اطہر سے صادر ہوئی ہیں، جو حضرت علی کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو کتنی حدیثیں ہمیں یاد ہیں؟ یہاں مجالس ہوتی ہیں، یہ مجالس کا مرکز ہے ہمارا، یہ گلشن آباد امام بارگاہ جی، لیکن جی باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن میں اپنے دل کی ایک حسرت بیان کر رہا ہوں، باقی پسند آئے تو لے لیجیے، نہیں تو خیر ہے، میرا 1 گھنٹہ ٹائم ہے، میں پڑھ کر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میرا عریضہ ہے آپ کی خدمت میں، ہر آنے والا اس شبیہ منبر پر جہاں اشعار پڑھے، بے شک بالکل ٹھیک ہے، اوکے، جہاں نظمیں پڑھے، جہاں رباعیاں پڑھے، بالکل پڑھے اور پڑھنی چاہیے، وہاں قرآن کی 2 آیتیں بھی پڑھے، 2 حدیثیں بھی پڑھے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آئیے جس کی شان نبی کریم نے بیان کی ہے وہ ہستی کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے جن کے قصیدے بیان فرمائے ہیں وہ امیر المومنین کون ہے؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس ٹائم جو ہے دنیا جو ہے یہ ٹی وی پہ مختلف چینلوں پر آپ خود بھی سنتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں کلپ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی جی فضیلت میں یا 6 نمبر پہ ہے یا 4 نمبر پہ ہے یا 3 نمبر پہ ہے، حضرت علی جی فضیلت میں فلاں کے بعد ہے، فلاں کے بعد ہے۔ وہ میرا دوست، کاش ہم نے قرآن سنایا ہوتا
میں یہاں سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں یہ ساری باتیں، آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن یہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو یہ حضرت امیر ہے جس کے متعلق یہ جملہ فضیلت وہ ہے جسے غیر تسلیم کریں کہ جس کے لیے لکھا کسیرا میسر نشر ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ اللہ کی بھری کائنات میں ایک نائب رسول علی ہے جس کی ولادت بھی خدا کے گھر ہے، جس کی شہادت بھی خدا کے گھر ہے، من اللہ الی اللہ، جس کی ابتدا بھی خدا ہے، جس کی انتہا بھی خدا ہے۔ لیکن اس طرح نہ ہمیں پیش کرنا آیا، پیش کرنے کا بھی ایک رنگ ڈھنگ چاہیے۔ ممکن ہے میری تقریر فیل ہو جائے، میں بیان ہی نہ کر سکوں اس طرح جس طرح آپ سننے کے عادی ہیں، لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں دستہ بندی کر کے مطالب کو آپ کی خدمت میں کہ کون ہے علی، کس بلندی کا نام ہے علی۔ آئیے میرے دوستو کہ جس کے لیے میں نے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی ہے کہ یہ وہ علی ہے کہ محشر کا دن ہوگا کہ ہر آدمی کو جس امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، محشر میں نجات ہوگی، محشر میں کامیابی ہوگی، پل صراط سے گزر سکے گا، اعمال قبول ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کوئی آدمی استثناء نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے وہ نامہ اعمال لے کر وہ کھڑا ہوگا۔ ملائکہ لے لیجئے ہمارے اعمال بھی، ذرا ان کو بھی تولیے۔ فرشتے دیکھ کر کہیں گے ہم پابند ہیں ان کے اعمال لینے کے جن کے اعمال کے اوپر ولایت علی ابن ابی طالب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آئیے کوشش ہو کہ ہم آج کی یہ مجلس جو ہے اس کا خلاصہ اور پھر اس کی نیاز بھی آپ سے ہی لینا چاہتا ہوں، اور وہ نیاز یہ ہے خدا را پورے ذہن توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ تقریر یاد رہ جائے، اور جو نہیں آ سکے آپ کے عزیز اقارب دوست اور وہ آپ سے اگر کہہ دیں کہ ہم نہیں جا سکے گلشن آباد روزہ رکھنے کے بعد کھولنے کے بعد سستی چھا گئی یا یوں ہو گیا یا یہ ہو گیا یا مہمان آ گیا، آپ سنا دیں کہ مولانا نے پڑھا کیا، جناب بہت اچھا پڑھ رہے تھے، کیا بتائیں ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، سارے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، سارے مطمئن تھے، اچھا پڑھا کیا مطمئن تو سب تھے، نہیں یہ بات یاد نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ، ادھر سے سنیں اور ادھر سے ثواب تو مل جائے گا، آخر فرش عزا پر آپ آ گئے، لیکن یاد رہے کہ غرض غایت مقصد نصب العین ماٹو حاصل تب ہوگا کہ تقریر کا خلاصہ یاد رہے اور پھر جہاں بیٹھیں وہاں جا کر سنا سکیں کہ علی کس بلندی کا نام ہے۔ آئیے میرے دوست، میں اس لیے یہاں سے آغاز کرتے ہوئے آپ تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگان کی اجازت سے، نوجوانوں سے مخاطب ہے مومن قومی، یاد رہے کہ جس ہستی کی یاد میں یہ مجلس ہو رہی ہے اس کا نام ہے علی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایسی بلندی جس کے اوپر کوئی اور بلندی نہ ہو۔ تب آپ بتائیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ نام علی یعنی بلند، جس جگہ ہیں وہ ہے کعبہ، جن کا واسطہ عربک سے ہے۔ بتائیں لفظ کعبہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ کعبہ کا معنی ہے بلند۔ جہاں مدفن ہے اس مدفن کا نام ہے نجف، جن کا واسطہ لفظوں سے ہے۔ جو ایسے سن لیا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں لفظوں کی طرف۔ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ لفظ نجف کا معنی کیا ہے؟ لفظ کعبہ کا معنی کیا ہے؟ آئیے ڈکشنریاں کھولیں اور جا کر دیکھیں کہ کعبہ کے لفظ کا معنی ہے بلند، لفظ نجف کا معنی ہے بلند،
لفظ علی کا معنی ہے بلند، ان بلندیوں کو جمع کرو تو بنتے ہیں امیر المومنین۔ یا میں جملے کو اور بدلوں اور آسان کروں، جو اس لیے کہ مخلوط ہے مجمع، بچے بھی موجود ہیں اور جوان بھی، جی ہاں، اعلیٰ تعلیم کو، جی ہاں، اور مڈل طبقات کے دوست بھی موجود ہے۔ آئیے میرے دوستو، جب ولادت امیر کائنات ہوئی اور سب سے پہلے اٹھایا ہے کس نے؟ رسول اعظم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ پوری ڈیٹیل ہے، وہ میں نہیں پڑھتا، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اپنی زبان چسائی ہے، اور فرمایا اقرا یا اخی، پڑھو، اور بچے نے کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون سے تلاوت کی 18واں پارہ، جی وہ آپ خود پڑھیں، میرا وہ موضوع اس ٹائم نہیں ہے جی۔ اور پھر آگے بڑھے ہیں عمران ابو طالب، اور عمران ابو طالب نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بیٹا مجھے دے دیں تاکہ میں اس کا نام رکھوا لوں۔ اردو کے جملے کی طرح متوجہ ہو گئے، نام رکھ لوں، یہ ایک ہے نام رکھوا لوں، متوجہ ہو گئے۔ رسول اکرم پوچھتے ہیں، چچا کیا آپ اپنے نور نظر لخت جگر کا نام خود تجویز نہیں فرمائیں گے؟ دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا نام خود نہیں رکھوں گا، میرے بچے کا نام وہ رکھے گا جس کے گھر میں آیا ہے۔ متوجہ ہیں باقی سابقہ تفصیل کی طرف؟ تو وہاں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ، اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور اس وقت عمران ابو طالب نے اپنے نور نظر لخت جگر مولود کعبہ کو ہاتھوں پہ لیا، اور لے کر مکہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جبل ہے، پہاڑ، جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس، کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ چڑھ گئے، اور اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ یوں بلند کیا۔ وہ منظر ذرا آنکھوں میں جمائیے کہ ابو طالب ہے، کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ ہے، ہاتھوں پہ مولود کعبہ ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک کلام کیا ہے۔ پھر جب کلام ابو طالب سنو گے پتہ چلے گا کہ ایمان ابو طالب پہ بحثیں کرنے والے کتنا احمق ہیں کہ یہ ابو طالب تو یقین کی اس منزل پہ فائز آئے کہ اپنے مالک و خالق و معبود کے ساتھ جی ولادت علی کے ٹائم جو ہے باتیں کر رہا ہے۔ جملہ سماعت کیجئے، دیکھ کر کہتے ہیں، یا رب ذوالغصہ تجھی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی السبی۔ وقت مقرر پہ سورج کو مشرق سے نکالنے والے، مغرب میں غروب کر دینے والے رب، بین لنا من حکمک المقضی، اپنے طے شدہ فیصلے سے تو ابو طالب کو بتا دے، ماذا تری فی اسم ذی السبی، کہ تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں منزل یقین، منزل ایمان نیچے ہے، ایمان کے بعد آتی ہے منزل، ہاں ابو طالب اس منزل پر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ میرا سوال بھی پہنچے گا، مالک مجھے جواب بھی دے گا۔ مالک پر ایمان نہیں فقط، بلکہ اس کے جواب پر یقین ہے۔ تاریخ نے لکھا، میں کتابوں کا پابند ہوں جی، اگر کوئی دوست کتابوں کا مطالبہ کرے میں بالکل عربی، فارسی، اردو سب بکیں جو ہیں وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ شیعہ کتابیں نہیں جی، عالم اسلام کی بکیں، تمام معتبر مستند جی، علماء مفتیان اعظم کی وہ کتابیں پیش کرنے کو تیار ہوں کہ ابھی ابو طالب کا یہ جملہ ختم نہ ہوا تھا، اور ایک سبز رنگ کی تختی آسمان سے ایسے اترنا شروع ہوئی۔ کتاب سبز رنگ کی لوح آسمان سے اترنا شروع ہوئی، اور ابو طالب کے شعر کا وہ جواب اس پر درج تھا، ہاتف غیبی فرشتہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ اب پروگرام ہو تو وہ کلام جو اللہ نے ابو طالب کو جواب دیا سنا دوں، آخر تک تیار ہے ذہن؟
روزوں کی وجہ سے تھکن تو نہیں ہے؟ جی میرے دوستو بالکل مجھے علم ہے، دن بھر کا روزہ اور وہ بھی گرمیوں میں، اور روزہ کھولنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس میں تھکن اور اس میں سستی آ جاتی ہے، لیکن نہیں، یہ فضائل علی سن کر سب سستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس تختی کو بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ جو بھی آئے اسے پتہ چلے کہ ابو طالب کو اللہ نے کیا جواب دیا تھا۔ اور عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا یہ تختی اتار دو اور اس کو غائب کر دو ورنہ ساری دنیا علی والی بن جائے گی، لہذا اس کو اتار کر چھپا دیا گیا۔ اب ذرا سنیں کہ اس تختی پہ کیا درج تھا۔ مالک نے جو جواب دیا، ابو طالب کا جو شعر تھا، اس شعر کا جو وزن اللہ نے جواب دیا وہی بیت ہم وزن ردیف کو پسند کیا۔ جی ابو طالب نے سوال کیا تھا، یا رب ذوالقسم الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ مالک نے جواب دیا، یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی فإن اسمہ من شومخ علی علی نشتوک من العلی۔ اے نبوت کے وارثو، خدا نے تمہیں ذکی ذہین فہیم بیٹا عطا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے یوں ملا کے رکھا ہے، خود اعلیٰ ہے، اس کا نام علی رکھا ہے۔ جی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا نام علی کس نے رکھا؟ کوئی حاکم ہو جس کا نام تاریخ میں دکھاؤ کہ اللہ نے اس کا نام رکھا ہو۔ یہ ذات علی ہے۔ جی ذرا آئیں کہ علی کا معنی بلند، اور پھر آپ بعض دفعہ نام بچے کا اچھا رکھتے ہیں پر بچہ اچھا نہیں نکلتا۔ شاید گلشن آباد پنڈی میں ایسا نہ ہو، میں تو مختلف یہ کونا کونا ملک میں گھومتا ہوں، بچوں نے بچے کا نام رکھا سخاوت پر بچہ سخی نہ بنا، نام رکھا دلاور خان پر بچہ ڈرپوک نکلا، نام جو ہے علم دین کلمہ آتا نہیں، نام اسلام دین جی اسلام کی خبر ہی نہیں، نام صدیق کبھی سچ بولا نہیں جی، اور نام میچ نہ ہو سکا معنی کے ساتھ۔ اور میرا دوست علی معنی بلند، ابو طالب نے کیوں نہیں رکھا؟ رسول اللہ رکھ دیتے، لیکن جن کو یقین کامل نہیں ہے وہ کہتے دیکھو دیکھو بچے کا نام رکھا بلند، پتہ نہیں یہ بلند بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ نام ابو طالب نے بھی نہیں، ابو رسول اللہ نے بھی نہیں، بلکہ اس ذات جلی سے نام اس بچے مولود کعبہ کا رکھوایا کہ اس مولود کعبہ کی پوری زندگی جس کے سامنے ہے، یعنی اس کی پوری زندگی اللہ کے علم میں ہے، جو نام رکھ رہا ہے نا اس کا بلند۔ اور میرا دوست پہلے اس نے اس کو ہر صفت میں بلند بنایا، یعنی اس کی ماضی ہے تو اس کے سامنے، حال ہے تو اس کے سامنے، فیوچر و استقبال ہے تو اس کے سامنے، بچپن ہے تو اس ذات کے سامنے، لڑکپن ہے تو ذات کبریا کے سامنے، پیری ہے تو اس کے سامنے۔ پتہ چلا کہ ہر صفت میں یہ بچہ بلند نہ ہوتا تو اس کا نام علی نہ رکھا جاتا، اور ذات جلی نے اس کا نام علی رکھ کے بتا دیا کہ میں نے اس کو بلند مان بنایا، کوئی اسے بلند مانے تو تب بھی یہ علی ہے، نہ مانے تو تب بھی یہ علی ہے۔ علی نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یکزوان کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ تعجیل ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، بلند تر صلوات۔
متوجہ کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے دلوں پر یہ جملے کچھ تو درج رہ جائیں۔ پہلا جملہ یہ تھا تقریر کا کہ علی کا نام علی اس ذات جلی نے رکھا۔ اب کوئی اگر علی میں عیب نکالتا ہے، علی کو بلند نہیں مانتا، تو پھر ذہن میں رکھ لے کہ اسے اللہ کے چناؤ اور اللہ کے انتخاب اور اللہ کے فیصلے پہ جب شک کرے پھر وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لے۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ اس سے بڑھتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آج علی کے فضائل کے ایک خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا، اگرچہ سب تو نہیں ہو سکتا، لیکن بقول اس شاعر کے آب دریا رانا دواں کشید بے قدر تشنگی باید چشید۔ شاعر کہتا ہے دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، ارے جتنا پیاسے ہو اتنا تو لے لو۔ جی علی کون ہے؟ علی کی ایک ایک صفت کی طرف جو ہے آئیے میرا دوست، کہ فرمایا رسول اللہ کے فرمان پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس رسول نے جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، اور دیکھ کر فرمایا لا یعرف اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا الا انا و علی، اللہ کو یا میں محمد پہچانتا ہوں یا میرا بھائی علی۔ لا یعرفنی، میں محمد کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ و علی، میں محمد کو یا میرا خالق جانتا ہے یا میرا بھائی علی۔ جا کے تیسرا جملہ لا یعرف علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و انا، علی کو یا علی کا خالق جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ علی لہذا علی کی عظمت کا یہ بکھرے فضائل اور موتی جو ہے میں گلدستہ بنا کر آج سجانا چاہتا ہوں، آج آپ کی اس مرکزی امام بارگاہ گلشن آباد میں، کہ دنیا تک یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے کہ علی کون ہے۔ آئیں سرکار امام علی رضا علیہ السلام سرکار سے پوچھا جاتا ہے مولا آپ کی نگاہ میں حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت وہ کون سی ہے؟ ممکن ہے آپ جائیں کسی مفتی کے پاس کہیں علی کی بڑی فضیلت، کسی شیخ کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس، ممکن ہے کسی مجتہد کے پاس جائیں، کسی عالم آئیں امام سے پوچھیں 8ویں لال ولایت مولا آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت حیدر کرار کی کون سی ہے؟ تو آپ بھی ممکن ہے خود بھی آپ بھی فیصلہ کریں علی کی یہ عظمت، یہ قصیدہ، یہ صفت، یہ ممکن ہے آپ بھی کوئی منزل جو ہے تک پہنچیں، لیکن آئیں امام رضا سے پوچھیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے جد آقا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبہلہ میں میرے جد علی کو نفس رسول کہا ہے۔ نفس رسول کا معنی یہ ہے نبوت والی صفت کے علاوہ جیسا نبی ویسا علی۔ نفس رسول، یہ شاید بچوں کو ترجمہ نہیں پہنچے گا، بزرگان تو سمجھیں گے۔ نفس رسول جو علی کی سب سے بڑی فضیلت، نفس رسول کا معنی ہے ہر صفت میں بے عین ہی رسول جیسا آئے، یعنی جو فضائل رسول کے وہ فضائل علی کے، جیسا نبی ویسا علی۔ اب کوئی آدمی اگر علی پر کسی کو ترجیح دیتا ہے تو فیصلہ وہ خود کرے کہ رسول اور اللہ کے فیصلے پر اپنی رائے کو ترجیح دے رہا ہے کہ علی کون ہے؟ انفسنا و انفسکم، یہی وجہ ہے کہ تم اپنے جیسے لاؤ۔ کل میدان مباہلہ میں میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ نفس رسول بن کر چلے تو علی۔ یہ دوسرا جملہ ہے، اگر بچے اس کو ترتیب سے ذہن میں جگہ دیں، نفس رسول۔ اور اگر یہ جملہ میرا پہنچ گیا نفس رسول کا، یعنی
بعین ہی رسول جیسا، نبی جیسا، محمد المصطفیٰ جیسا ہے تو علی، جی نبوت والی صفت کو ہٹا لو، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبوت کے علاوہ جو صفات نبی کی وہ صفات علی کی، جو فضائل نبی کے وہ فضائل علی کے۔ تو آئیے، ممکن ہے اب میں ایک ایک صفت بیان کروں، اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن میں یہاں سے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ علی کتنے بلند ہیں، اور میرے دوست جو ابھی تک متوجہ نہیں ہو سکے میرے موضوع کی طرف، ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں رسول اعظم کے اس فرمان کی طرف۔ رسول اعظم فرماتے ہیں، یقین ہے فرمان نبوی پہ، زبان رسول پہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر حکم خدا کے نہ بولنے والا رسول، بولے نبی، اللہ فرمائے کہ میری وحی آ رہی ہے۔ وہ رسول فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه وإلى إبراهيم بخلته وإلى يعقوب في صبره وإلى يوسف في حسنه وجماله وإلى موسى في عبادته وإلى عيسى في زهده وإلى محمد في حسبه ونسبه فلينظر إلى علي ابن أبي طالب۔ جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، نوح کے فہم کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، ایوب کے صبر کو کوئی دیکھنا چاہے، ابراہیم کی عبادت کو دیکھنا چاہے، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ریاضت کو دیکھنا چاہے، محمد کے حسب اور نسب کو دیکھنا چاہے، وہ قرآن مجید کو دیکھ لے، فرمایا نہیں، وہ بیت اللہ کو دیکھ لے، فرمایا نہیں، کیا کرے یا رسول اللہ؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی ولی کا چہرہ دیکھے، آدم سے خاتم تک کل فضائل علی میں نظر آئیں گے۔ یعنی کیا معنی؟ یعنی رسولوں کے، نبیوں کے فضائل کو جمع کرو تو علی بنتا ہے، علی کے فضائل کو بکھیر دو تو نبی بنتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا معنی یہ ہے میرا دوست، آج ٹی وی چینلوں پہ بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ دیکھو شیعوں کی زیادتی، استغفر اللہ، جی عالمانہ لائن پر اگر کسی جی ہمارے مختصر طالب علم کو بلا کر جی یہ سوال چھیڑ دیا جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ واقعاً ایسے ہے، ہم کامیاب ہو گئے، کہ دیکھو شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے افضل مانتے ہیں یہ گلشن آباد والے۔ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ یہ دیکھو شیعوں کی یہ حالت ہے، استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد پھر جملے کسے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نتیجے بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو کہ علی کو افضل مانتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ اور میرا دوست آپ کو توجہ ہونی چاہیے، میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم اب تک مجھے نہیں معلوم پہنچا ہے یا نہ، یعنی نبیوں کے فضائل جمع کرو تو علی بنتا ہے، اور اگر علی کے فضائل بکھیر دو، نہیں سمجھا سکا؟ چلو نفس رسول والی حدیث تو آپ آیت ذہن میں آ گئی، بے عین ہی نبی جیسا، میں جملہ اور آگے بڑھوں جی اس مفہوم کی طرف بچوں کو لے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، جس کو سنی شیعہ سب نے درج فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب آئیں بتائیں کہ رسول اکرم کس کے مولا جو بیدار ہیں؟ جی رسول اعظم ملائکہ کے مولا ہیں یا نہیں؟ جو متوجہ ہیں ذرا سر تو ہلائیں نا جی۔ تو علی پھر ملائکہ کے مولا جی، اگر رسول اعظم صحابہ کرام کے مولا تو پھر علی ہر صحابی کے مولا۔ اگر یہ بات چھیڑ دی جاتی ہے، اور میرا دوست
توجہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے، آپ سے بھی کوئی سوال کرے تو گھبرانا نہیں چاہیے، چپ رہنا آپ کا حرام ہے۔ محبت سے جو ہے اس آدمی کو بلا لیں، اور مومن قومی کا اگر مشورہ مانے اپنے پاس بٹھا لیں، چائے کی سبیل پلائیں، جی بسکٹوں کا نیاز بھی کھلائیں، جی ایسے نہیں، ہاں اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے پہلے کھلایا پھر سنایا، اور آپ کہتے نہیں چپکے سے میں اپنی بات منوا لوں، نہیں ہو سکے گا میرا دوست، کھلا کر پلا کر محبت سے جی طالب علم بن کر ذرا ان سے پوچھیں کہ ذرا بتائیں کہ تورات جو نبی جانتا ہے وہ عالم تورات ہے، جو زبور کا عالم ہے وہ عالم زبور ہے۔ بچے توجہ کریں، انجیل کتاب کا جو عالم ہے وہ نبی عالم انجیل، تورات زبور انجیل کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی تورات والے علوم قرآن میں، زبور والے علوم قرآن میں، انجیل والے علوم بولو قرآن میں، اور قرآن والے علوم ان کتابوں میں ہیں جن کو بات سمجھ آئے، جن کو نہ آئے خیر ہے، ان کے اگر ذہن سے بات اونچی ہے تو خیر رہنے دیں، تو ان کتابوں کے علم قرآن میں ہیں، پر قرآن کے علوم ان کتابوں میں نہیں ہے۔ ذہن حاضر ہے؟ اب ذرا بتائیں کہ جو عالم تورات ہے نبی، وہ تورات کا عالم ہے، لیکن جو علوم قرآن میں ہیں ان کا عالم نہیں۔ تورات کا عالم ہے، زبور و انجیل اور قرآن کا عالم نہیں۔ اگر بیدار ہے تو جو انجیل کا عالم ہے نبی، وہ انجیل کا عالم ہے، لیکن نہ تورات کا عالم ہے، نہ زبور کا عالم ہے، نہ قرآن کے علوم کا عالم ہے۔ اور اسی طرح زبور کا جو عالم ہے وہ اپنی کتاب کا عالم ہے، لیکن قرآن اور باقی کتابوں کا عالم نہیں ہے۔ اور فتویٰ لگانے والا کہ علی کو فضیلت اور بڑھا دیتے ہیں نبیوں سے، ذرا سن، فضیلت ہے علم، قرآن کہتا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو پھر کہ جو عالم تورات وہ صرف تورات، وہ عالم وہ نبی صرف زبور، وہ نبی صرف انجیل، لیکن قرآن میں سارے علوم قرآن کے اندر ہیں۔ علی کون ہے جو دیکھ کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے لجلست علیہا، میں علی اس مسند قضا پہ بیٹھ جاؤں، لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم۔ تورات والے آ کر مجھ علی سے تورات پوچھیں، اور زبور والے آ کر مجھ علی سے زبور سیکھیں، انجیل والے آ کر مجھ سے انجیل پوچھیں، قرآن والے آ کر مجھ علی سے قرآن پوچھیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، علی ابن ابی طالب ہر کتاب کے ماننے والے کو ایسا جواب دے گا، اس کی کتاب بولے گی صدقتا یا علی، آپ نے ایسے فرمایا جس طرح کتاب کے اندر درج ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ آئیے محبت سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، چائے کی سبیل پلانے کے بعد، بسکٹوں کا نیاز کھلانے کے بعد، ارے جو ایک کتاب کا عالم ہے وہ افضل یا جو چاروں کتابوں کا عالم ہو؟ آئیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے، بسم اللہ، مجھے علم ہے کہ آپ بزرگان کو علم ہے لیکن جوان متوجہ ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں آنے والے دوست 20 30 50 سال سے مجالس سن رہے ہیں، لیکن جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے یہ علی افضل آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جی او میرا دوست، تو اس وقت پھر کیا وجہ ہے چپ ہو جاتی ہے؟ جی چپ رہنا حرام ہوتا ہے اس وقت۔ اگر میں مکتب اہل بیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں جی، اور میں نے فقہ پڑھی ہے، درس خارج تک علم لے کر آیا ہوں، تو یہ فتویٰ سن لے کہ جہاں علی کی توہین ہو رہی ہو وہاں چپ رہنا حرام، بولنا واجب۔
وہاں بولنا چاہیے۔ یہ مجالس کس لیے آپ سنتے ہیں؟ آپ یہاں سے دلیل پیش کریں کہ نفس رسول کا کیا معنی، نبی جیسا ہے تو اللہ کی بھری کائنات میں کون؟ جی، اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے فِبُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، قرآن کریم سورہ نور کی آیت 35 ذرا پڑھیں کہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ کہتا ہے بلند کریں، بلند کرنے کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم ہے میرا دوست، مومن کو بھی نہ تھا مسجد نبوی میں، رسول کریم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ گھر ہیں جن کو بلند، اس لیے کہ وہ گھر بلند، گھر والے بلند۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کون سے ہے یا رسول اللہ؟ حسنین کا نانا دیکھ کر فرماتا ہے یا بیوت الانبیاء۔ توجہ ہو تو جملہ کہوں، علی کی افضلیت علی الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو اس وقت میں نام نہیں لیتا، کتابیں چھلک رہی ہے، جا کر اٹھائیں تفسیر والی کتابیں کیونکہ یہ آیت ہے، آیت کی ہوتی ہے تفسیریں اٹھائیں کہ اس وقت جی نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جملہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ گھر جو علی کا ہے اور یہ گھر جو فاطمہ کا ہے، یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان گھروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اور فرمایا یہ نبیوں کے گھر ہیں، جی بات ختم ہو گئی تھی نا۔ لیکن یہاں پر جی پوچھنے والی شخصیت نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ گھر ہے علی و بطول کا، یہ گھر بھی اس آیت میں داخل ہے کہ یہ بھی ان افضل گھروں میں سے ہے؟ جملہ سننا، بلکہ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے سن، یہ صرف شامل نہیں ہے بلکہ ان گھروں سے افضل ترین گھر ہے علی کا۔ علی کی عظمت پہ دوستو کچھ تو دلیلیں یاد کر کے جاؤ۔ نعرے تو لگیں گے، وہ تو صاف ظاہر ہے جب خون گرم ہوتا ہے وجد میں آ کر علی علی ہر کوئی کہے گا، اور یہ تو آٹومیٹک ہوگا ہوگا ہوگا۔ لیکن آیتیں کتنی یاد کی ہیں، حدیثیں نبی کی کتنی یاد کی ہیں، تاریخیں اور واقعی سیرت رسول۔ میرا 1 گھنٹہ ٹائم ہے، کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر ختم کروں، لیکن اگر میں موضوع اپنا نہ سمجھا سکا تو میں فیل خطیب ہوں، کامیاب نہیں ہوں۔ کوئی فیل خطیب بھی ہونا چاہیے، سارے پاس نہیں ہونے چاہیے جی۔ اور میرا دوست، لیکن یہ ذہن میں جملے جب تک نہیں ٹکیں گے میں ممبر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہ جملے کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم نے ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ مدینے میں عقد مواخات پڑھا۔ عقد مواخات کیا ہے؟ یعنی نبی نے بھائی چارہ، ایک آدمی کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ مدینے میں یہ بچے ممکن ہے میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں، ان کا بھی حصہ ہے، وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ ذرا اجازت دیں تو میں ریپیٹ کروں کہ عقد مواخات مدینے میں نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں 2 طرح کے صحابہ تھے۔ ایک آئے تھے مکے سے، ان کو کہا جاتا ہے مہاجر، صاحب ہجرت، اور ایک تھے مدینے والے مدنی، جن کو کہا جاتا ہے انصاری۔ بچے یاد کر لیں، آپ کو یاد ہے مجھے پتہ ہے، جوانوں یاد کر لو، مہاجر اور انصار۔ ان کے مزاجوں میں بھی اختلاف تھا اور ان کے کاروباروں میں بھی۔ مکے والے کون تھے؟ تاجر پیشہ، اور مدینے والے کون تھے؟ آپ کو علم ہے وہ کون تھے؟ وہ کسان تھے، باغبان تھے، یہ زراعت پیشہ تھے۔ اصلاً ان میں میچنگ نہ تھی۔ اب وہ آ گئے سارا کو چھوڑ کر مکے، اب خالی ہاتھ اصحاب صفہ بن گئے۔ اب ظاہر ہے ان کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جی، گویا مہنگائی کا عالم ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب رسول اعظم نے وہ طریقہ اور پالیسی اختیار کی کہ ایک مہاجر کو لیا
اور ایک انصاری کو لیا، ان دونوں کو بھائی بنا دیا تاکہ جب یہ جوڑا بن کے بھائی بن جائیں گے تو وہ بھائی اس دوسرے بھائی کو اپنے کاروبار میں بھی شامل کرے گا، جی طبیعتیں بھی ایک جیسی ہو جائیں گی، مزاج بھی ایک، اور دوسرے لفظوں میں جی وہ ان کی غربت ٹل جائے گی، اس کو جنت مل جائے گی۔ یہ ہوا 2 دفعہ، ایک مکہ ایک مدینہ۔ اب آئے مدینے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ٹاپک موضوع بچوں تک پہنچنا چاہیے جو بعد میں آئے ہیں نہیں متوجہ ہو سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے افضل ہے علی، تو دلیل دے رہا ہوں جی، 4 دلیلیں دے چکا، اگر یاد رہ جائے تو الحمدللہ، نہیں تو 5ویں دلیل لے لیجئے۔ نبی نے مسجد نبوی میں سب کو بلایا اور بٹھا دیا، ادھر مہاجرین ادھر انصار، اور ایک مہاجر صاحب ہجرت جو فضیلت ہے صاحب ہجرت کو لیتے اور ادھر سے ایک انصاری کو لیتے، جوڑا بناتے، صیغہ اخوت پڑھتے، بھائی بنا کر اپنے پاس بٹھا لیتے، پھر ایک مہاجر کو لیتے، پھر ایک انصاری کو لیتے، جوڑا بناتے جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نہیں قطاریں ہوں گی، بس ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ہاں جو بھی ادھر کا نہ میرا دوست، بلکہ نبی دیکھ کر ادھر بھی جوڑا بناتے تھے جو جس جیسا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جملے نہیں پہنچ پا رہے۔ نبی ایسے نہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جوڑا بناتے، بلکہ مزاج ملانے میں، صفات ملانے میں، جی ہاں ان کے افعال، ان کے عادات و اطوار و کردار، اس لیے نبی ادھر سے ایک لیتے ادھر ایک سے لیتے، جو جس جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیتے۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ سب جوڑے بن گئے اور آخر میں 2 ہستیاں بچ گئی، ایک نبی ایک علی۔ آپ تو پریشان نہیں ہیں، لیکن میں اس وقت جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ پریشان تھے۔ کیوں؟ ہاں ریزن، وہ پریشان اس لیے تھے، آپ سمجھ لیں واقعاً ٹھیک ہے وہ ٹھیک تھے، پریشان اس لیے تھے کہ سارے تو جوڑے بن گئے، 2 ہستیاں بن گئی، علی اور نبی، یہ تو جوڑا نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ نبی بھی صاحب ہجرت اور علی بھی صاحب، دونوں مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ایک انصاری ہونا چاہیے، ایک ساتھی ہو نبی کا، ایک ساتھی بن جائے علی کا۔ اس وقت نبی اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھ کر فرمایا میرے پیارے سنو، جو جس جیسا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا۔ اللہ کی بھری کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں سوائے میں محمد کے، اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا علی کو اور دیکھ کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ جیسا میں تو جیسا۔ آج جو چاکنگ کرتے ہیں کہ علی اور فلاں بھائی وہ سنت رسول کو نہ توڑیں، بلکہ سنت یہ ہے علی کا بھائی نبی نے جس کو بنایا۔ نبی کے فرمان پہ یقین کریں میرے دوست، نبی کریم کی سیرت کو پڑھیں۔ یہی وجہ ہے ابو ذر خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے ابو ذر، اور دیکھ کر کہتے ہیں حاجیو نمازیو ذرا میری طرف دیکھو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ذرا ایک دفعہ مجھے دیکھو۔ سب نے دیکھا جی، دروازہ خانہ کعبہ کو پکڑا ہوا ہے ابو ذر نے، دیکھ کر کہتے ہیں انا جندب بن جنادہ، او کلمہ گو سنو، عاشقان رسول سنو، حاجیوں سنو، نمازیوں سنو، غازیوں سنو، میں ہوں جندب بن جنادہ، جن کے متعلق سچے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش کے اوپر میرے ابو ذر صحابی سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ سنو، نبی کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، قال رسول اللہ، نبی نے فرمایا تھا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی جو ہے تمام انسانوں سے افضل ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔
کاش ٹائم ہوتا تو آج کی شب میں سرکار حیدر کرار کی ایک ایک صفت کو مومن قومی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا کہ علی کی عبادت ہے تو کیسی، علی کی سخاوت ہے تو کیسی، علی کا علم ہے تو کیسا، علی کا حلم ہے تو کیسا، علی کے فیصلے ہیں تو کیسے، علی کی جنگیں ہیں تو پھر میں یہاں رک کر آپ کو علی کا علم سناتا، پھر علم کے قصیدے سناتا، پھر علی کی شجاعت کے قصیدے سناتا، اور جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولنے پا رہے ان کو پتہ چلتا کہ جس جنگ میں علی گئے اس جنگ میں فتح ہوئی، اور جس جنگ میں علی نہیں گئے یا فتح ہی نہیں ہوئی یا جنگ ہوئی ہی نہیں۔ جملہ سنو، یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جنگ بدر پڑھ لو، ٹائم ہوتا ایک قصیدہ سناتا، ٹائم ہوتا تو جنگ احد کے قصیدے پڑھتا، لیکن ہم میرے قصیدے نہ سنو جو جبریل نے قصیدہ پڑھا وہ سنو۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمان جنگ ہارنے لگ گئے اور اس وقت جانے والے جا رہے تھے، نبی پکار رہے تھے، اور قرآن کہتا ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تک نہ تھے، نبی کو زخم لگ گئے، گڑھے میں خود رسول اکرم گر گئے، دانت مبارک سائیں کے شہید ہو گئے، اور اس وقت شیطان نے آواز بلند کر دی قد قتل محمد قتل ہو گئے۔ اب تو پھر سبھی جانے لگ گئے جب نبی قتل ہو گئے، اب ٹھہرنے کا کیا معنی؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جانے والے جا رہے تھے، لڑنے والا علی جو ہے وہ لڑ رہا تھا، کبھی میسرہ پہ علی کی تلوار چلتی، کبھی میمنہ ایک لشکر کو اڑاتے ہیں علی، کلب لشکر کے پرخچے اڑے ہیں علی نے، اور نبی کو اس گڑھے سے نکالا بھی ہے، ہاتھوں میں بلند بھی کیا ہے، ھذا محمد الرسول اللہ، نبی کا طواف بھی کر رہا ہے علی، دائیں طرف سے دشمن آتا ہے تو جواب دیتا ہے علی، بائیں طرف سے یلغار ہوتی ہے تو رد کرتا ہے علی، سامنے سے دشمن آتا ہے تو فرار کرواتا ہے علی، اور اس وقت طواف بھی کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، چلتے چلتے علی کی اپنی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی تلوار علی کی، آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ اپنے حبیب کو بچانا ہے تو تلوار بھیج۔ ارشاد رب العزت ہوا، جبریل جی رب جلیل تو پوچھا کرتا تھا یہ جنت اور تلوار یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے، جنت اور تلوار کیسی؟ نہ، آج کے دن کے لیے رکھی تھی، جلدی جنت سے تلوار اٹھا اور جنگ میں جا کر اپنے استاد علی ولی کے ہاتھ میں دے۔ جبریل نے تلوار اٹھائی اور میں آ کر علی کے ہاتھ میں تھمائی، علی نے تلوار چلائی، تاریخ کہتی ہے لشکر کے تینوں حصوں کو علی نے اڑایا ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت دھڑ گر رہے تھے، سر ہوا میں اڑ رہے تھے، آپ تو چپ بیٹھے ہیں، جبریل واپس بھی جا رہا تھا، مڑ مڑ کے علی کی جنگ بھی دیکھ رہا تھا، چپ نہ رہ سکا، وہاں سے قصیدہ شروع کیا، دیکھ کر کہتا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں پایا ہے اور طوفان غموں کا سر پہ ہمارے اٹھایا ہے، ہم سے نہ لڑ، ہم سے نہ لڑ، خدا سے جگڑ، اور اسی سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو بلایا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی، میں آپ کو دعوت دوں گا، یہاں خطیبوں کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے بس، اور پابندی ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں یہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا، یقیناً سازر انجمن عزاداری اور ماتمداری اور نوح خوانی کا پروگرام بھی موجود ہے آج کی شب، اور خصوصاً آج کی شب یہ 21 ماہ رمضان کی لیلۃ القدر، آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں، مجھے سب چیزوں کا احساس سے کامل ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کاش چونکہ آج مخصوص رات ہے شہادت امیر کی، یہ ٹائم ہوتا تو میں نے عرض کیا کہ یہ قصیدے کچھ نہ کچھ تو سنا تھا، لیکن نہیں، میں نے سب چھوڑ دیا۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا دوستو
جی وہ جملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں میرا امام وہ ہو کہ اس جیسا کائنات میں پھر کسی کا امام، ہر کسی کی ہٹلی وش ہے یا نہ، کہ میرا امام وہ ہو کہ اس جیسا پھر کائنات میں کسی کا امام۔ مجھے امام چاہیے تو لا ریب، مجھے امام چاہیے تو بے عیب، اور چپ چاپ ساتھی مومن کمی کو ہاں یا نہ ہمیں جواب دے دے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں میرا امام ہو بے عیب، امام بھی چاہتے ہیں میرا غلام ہو عیب بے عیب۔ ہم کہتے ہیں ہم علی والے، گارنٹی یہ نہیں ہے، گارنٹی یہ ہے علی فرمائیں یہ میرے۔ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سنواریں، علی کے فضائل بھی سنیں، جی فرمان بھی سنیں، سورت علی بھی پڑھیں، سیرت علی بھی پڑھیں۔ یہی وجہ ہے امام فرماتے ہیں 99 گھر غیروں کا ہو اور ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو، اس ایک کا اٹھنا بیٹھنا، گفتار رفتار، سلوک ہمسایوں کے ساتھ ایسا ہو وہ 99 گواہی دے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، عیب ہے تو بس یہ شیعہ ہے۔ کوشش کریں، ٹائم نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں جی، لیکن میرے دل کی خواہش ہے کہ ہم کاپی کریں، جی ہم نقل کریں، حضرت کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ 100% نہیں ہو سکتی، 50% نہیں ہو سکتی، ایسے ہو کہ ملائکہ کہیں یہ اسی راہ کا راہی ہے جو راہ علی ابن ابی طالب کا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں کئی خصوصی پیکج لگے ہوئے ہیں اور وہ پیکج 10 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ جی جو متوجہ ہیں سن لیں، نہیں تو علماء نے آپ کو بتایا ہوگا۔ خصوصی پیکج قرآن کریم کا لگا ہوا ہے کہ ایک آیت پڑھے گلشن آباد کا مومن، میں مثال دے رہا ہوں ورنہ پورے مومن، ایک آیت پڑھیں، فرشتے ایک آیت نہیں لکھتے، ختم قرآن لکھ دیتے۔ خصوصی پیکج ہے، ختم ہو جائے گا۔ اور جب ماہ رمضان کے بعد آپ ختم قرآن کریں گے، میری طرف دیکھیں، جب آپ ختم قرآن کریں گے ماہ رمضان کے بعد، وہ ختم ایک ترازو کے پلڑے میں رکھیں، اس مہینے میں پڑھی ہوئی ایک آیت دوسرے پلڑے میں رکھیں، تولیں تو ملائکہ کے کاغذوں میں برابر۔ یعنی اس مہینے میں اگر ایک ختم پڑھ لے، ایک ختم، تو عام مہینوں کے 6666 ختم کے برابر اس مہینے کا ایک ختم۔ توجہ ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں، اور میں زیادہ نہیں کہتا، اتنا ضرور کہتا ہوں، شیعہ کا معنی یہی ہے علی کا پیروکار، علی کی کاپی کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا۔ جی میرا دوست، جتنی عمل کی تاکید شیعت میں ہے کسی اور مسلک میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، شیعت حفظ کر لیں، 2 چیزوں کے نام کو شیعت کہا جاتا ہے، ایک عقیدہ ٹھیک ہو اور دوسرا عمل ساتھ ہو، کامیاب۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی رحمتوں، مغفرتوں، جی اور برکتوں کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اعمال کرنے کا مہینہ۔ جو راضی بیٹھے ہیں صلوات پڑھ لیں وہاں سے۔ آئیے میرے دوست متوجہ ہو جائیں، اس مہینے سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ فرمان لے سکتا ہے تو فرمان لے لے۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں مغفرت لے لی، گناہ بخشوا لیے، غسل توبہ کا کر لیا، خوش نصیب۔ اگر نہیں ہو سکا پھر وہ سال بھر نہیں بخشا جا سکتا سوائے اس کے کہ عرفہ 9 ذی الحج کو مکے جائے۔
اتنا تیز رحمت برس رہی ہے، کوشش کر جی۔ روزے جو ہیں، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور، اس کے علاوہ سب پہ واجب ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی، اگر روزہ کوئی نہ رکھتا جس پہ واجب ہوتا اور پھر نہ رکھتا، 25 کوڑے حاکم شریعت مارتے۔ دوسرا روزہ نہ رکھتے تو پھر 25 کوڑے لگتے، تیسرا روزہ نہ رکھتے پھر 25 کوڑے لگتے۔ حدیث لے لو، ناراض نہ ہونا میرے اوپر، معصوم فرماتے ہیں کہ چوتھا روزہ نہ رکھتے تو واجب القتل۔ مجھے پتا ہے ان تقریروں اور ان حدیثوں سے مجلس فیل ہو جاتی ہے، خطیب فیل اور آخری مجلس، پھر نہیں ہوگی دعوت، لیکن میرے اوپر وزن ہے، میں مجبور ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا دوست، عمل دو چیزیں، عقیدہ ٹھیک، الحمدللہ پڑھ لو، سجدہ شکر کرو، گلشن آباد والے، آپ میں سے کوئی آدمی مشرک نہیں ہے، آپ توحید پرست ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، نہ ذات خدا میں، نہ صفات خدا میں، نہ افعال خدا میں، نہ عبادت خدا میں، آپ توحید پرست ہیں۔ آپ نے توحید ہر کس و ناکس سے نہیں لی، سر اونچا کر کے کہہ دو، ہم نے توحید ان سے نہیں لی جو پہلے ادھر تھے پھر ادھر آئے، ہم نے توحید ان سے لی ہے، آج جو امام الموحدین ہے وہ ہم نے توحید ان سے لی ہے، جس کے نام سے ہر کوئی کہتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ وہ چہرہ ہے، ولادت سے شہادت تک کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا، یہ قاتل المشرکین ہے علی، مشرکوں کے پرخچے اڑانے والا علی۔ او توحید پرستو، او موحدین، مبارک ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ٹھنڈک اور سستی اور غفلت دیکھنے میں آتی ہے وہ عمل، لہذا کوشش کریں عمل کے حوالے سے آگے بڑھیں۔ عمل عمل عمل، جو ناراض نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھیں بآواز۔ ختم ہو گئی میری تقریر جی، میں نے مان لیا کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ٹاپک ادھورا رہ گیا، لیکن ایک ہی جملے سے حضرت امیر کی تقریر اگر سمجھ آ جائے بسم اللہ، نہیں تو میرے اوپر چھوڑ دینا کہ کوئی خطیب ایسا تھا جو سمجھا نہ سکا، ٹائم گزر گیا جی۔ ایک ہی جملہ آخر تک میں دیکھتا ہوں کون لے لیتا ہے اور کون رہ جاتا ہے۔ ذہن بلند کرو، صحیح جواب چاہیے، غلط جواب نہیں چاہیے۔ میں غالی نہیں ہوں، میں توحید پرست ہوں، حقیقت پڑھنے والا ہوں، ہسٹری سنانے والا ہوں، قرآن کے ساتھ چلنے والا ہوں، میں نے کبھی مبالغے سے کام نہیں لیے۔ آپ کو اگر بات سمجھ آتی ہے تو بتائیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک، بلکہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، صحیح جواب ذہن پہ زور دیں وہ کون ہے؟ نہ، غلط ہے، صحیح جواب چاہیے۔ میں غالی نہیں ہوں، میں غلو نہیں کرتا، صحیح جواب چاہیے۔ شیعہ ہے سارے، مجھے پتا ہے آپ سارے شیعہ ہیں، آپ سب کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ پھر سنیں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بچے جوانوں، فاریو، ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی غلط نہیں، صحیح جواب ہونا چاہیے۔ ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک، پوری کائنات دنیا جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ جاگنا، خود رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم متوجہ ہیں یا نہ؟ پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، آپ بولیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ جو بیدار ہیں وہ بولیں رسول، جن کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں
اسے بطول کہتے ہیں جو بیدار ہیں بولے بطول جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں، علی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ آئیے دوست، کاش ٹائم ہوتا، لیکن میں بعض اوقات جملے کہہ کر آپ کے حوالے ہسٹری بھی کرتا رہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ سارے بک وورم بھی بیٹھے ہیں اور کتابیں کھنگالنے والے، تو پھر میں 50,000 روپیہ انعام دینا چاہتا ہوں اگر ہسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ جی ابھی یا بعد میں میرے جملے کو توڑے، جی 50,000 روپیے کا حقدار بن جائے گا، مومن قمی اسے ادا کرے گا۔ جی وہ جملہ تاریخ کھنگالنے کے بعد جواب دیں، آدم سے شروع کریں قیامت تک، سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، سارے قیامت تک دائرے کو ذرا دیکھنا۔ میں پہنچ گیا ہوں اختتام پہ، آدم سے شروع کریں علیہ السلام، قیامت تک جتنی ہستیاں ہیں ٹوٹل و ٹوٹل، ان میں ایک گھرانے کا نام آپ لے لیں جو شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصومہ ہو۔ ذہن پہ زور دیں، ذہن پہ زور دیں۔ جی آدم سے قیامت تک نبیوں میں دیکھیں سارے نبی معصوم ہیں، بالکل جوانوں اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھو، سارے نبی کون ہیں؟ معصوم۔ لیکن کسی نبی کی زوجہ، اہلیہ، گھر والی معصومہ؟ ہاں، تاریخ ذہن کو اگر دیکھیں نا ذرا، سارے نبی معصوم پر زوجہ معصومہ نہیں۔ اگر خاتونوں کو دیکھو تو خاتون معظم جناب حضرت مریم معصومہ ہے، پر معصوم شوہر نہ ملا، شادی ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ اللہ کی بھری کائنات میں، مومن قمی جملہ عرض کر رہا ہے، اللہ کی بھری کائنات میں فقط ایک جوڑا ہے علی و بطول کا کہ شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کاش دنیا پڑھتی علی کو اور سمجھتی کہ کون ہے علی، کس عظمت کا نام ہے علی۔ یہ انفاق علی پڑھتے، سخاوت علی پڑھتے، یہ اس وقت یتیموں کو پتہ چلا، غریبوں کو، کہ رات کے جب علی کو ضربت لگی نا، 3 دن گزر گئے، جی تب فقراء، مساکین، یتیمان، بیوگان کو پتہ چلا کہ رات کے ٹائم کھانا پہنچانے والے ہمارے در پہ وہ جو آتے تھے وہ کون تھے۔ توجہ، ذہن تیار کریں، میں نے ختم کر دی مجلس، مسائل کے جملوں کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ذرا پڑھو اس واقعے کو، جب میرے آقا حسن بابا کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، شہادت ہے کوفے میں، نجف اور کوفے میں فاصلہ ہے، کوفے میں جا کر دفن کیا جی، اور اس وقت گلی کے موڑ سے مڑے کوفے میں رونے کی آواز سنی۔ آپ ہوتے چلے جاتے، میں ہوتا چلے جاتے، لیکن یہ آقا حسن تھے، ادھر پہنچے، دیکھا کہ ایک نابینا ہے، معذور پڑا ہے زمین پہ رو رہا ہے۔ امام حسن نے اس کا سر اٹھایا مٹی سے، اس کا سر جھاڑا، اپنے زانوں پہ رکھ دیا اور دیکھ کر فرمایا، رونے والے نہ رو، جو چیز بھی تجھے ضرورت ہے میں تجھے دوں گا، تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، جی تیری خبر گیری بھی میں کروں گا۔ جملہ سننا، اس نے اپنا سر اٹھایا امام حسن کے زانوں سے اور پھر مٹی پہ اس نے رکھ دیا، کہا شہزادے آپ چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تو یاد کر رہا ہوں اپنے اس محسن کو جو وقت مقرر پہ میرے لیے کھانا لایا کرتے تھے، میرے قریب پاس مٹی پہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر مجھے کھلایا کرتے تھے، میں تو اسے یاد کر رہا ہوں۔ امام پوچھتے ہیں بتا اس کی نشانی، کوئی نام کا، کئی دفعہ نام پوچھا پر وہ نام نہیں بتاتے تھے، کوئی نشانی
کا نشانی یہ ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے ملتی ہے۔ آقا حسن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا امام مجتبیٰ، دیکھ کر فرمایا بندہ خدا وہ میرا مظلوم بابا علی تھے، ضربت لگی تھی اور ابھی ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ گلشن آباد والے جب کہا نا کہ وہ امام اس دنیا سے چل بسے، ان کو شہید کر دیا، رو کر چیخ نکلی، لکھا ایسے ہے، چیخ نکلی اس کی، اور دیکھ کر کہتے ہیں محسن زادے میرے محسن کے بیٹے احسان کرو، مجھے میرے محسن کی قبر پر لے چلو۔ جب پہنچا ہے قبر پہ، جی ایسے قبر کو سینے سے لگایا اور چیخ ماری اور ایک جملہ کہا، آقا اگر آپ نہیں رہے تو مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں، اس دنیا سے چل بسا۔ جی آئی ذرا پڑھیں علی کی، ٹائم نہیں رہا ورنہ میں علی کی سخاوت کا ایک باب پڑھنا چاہتا تھا، علی کا انفاق، علی کی یتیم پروری، علی کی مسکین پروری، خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا۔ جی کاش یہ پڑھیں، ٹائم نہیں ہے، آپ خود پڑھیں، میرے آقا کی زندگی والی کتاب پڑھیں، لکھ اردو میں آ گئی ہیں، 20 کتابیں آ گئی ہیں میرے آقا علی کی شان میں اردو، آپ پڑھیں تاکہ پتہ چلے علی کی عظمت کا۔ آؤ میرے دوستو، میں دل فضائل پڑھ گیا، باقی چیزیں رہ گئی۔ جی وہ علی، تاریخ ایسے کہتی ہے، تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ میرے آقا نے مسجد کوفہ اور پھر کوفہ شہر میں جب علی نے حکومت اپنی کوفے منتقل کر دی، پر ان دنوں میں میرے آقا اپنی بیٹیوں کے ہاں روزہ کھولتے تھے، کبھی اس بیٹی کے ہاں کبھی اس بیٹی کے ہاں۔ اور یہ 19 کی رات جو گزری ہے، بی بی ام کلثوم نے کھانا بنایا، علی نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا میری بیٹی تجھے پتہ ہے میں 2 چیزوں سے روزہ نہیں کھولتا، چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں خالی شکم جاؤں۔ جی میری بیوی کہتی ہے یہ جو 19 کی رات تھی، میرے بابا بہراتے آسمان کو دیکھتے اور دیکھ کر جی کہتے یہ وہ رات ہے جس رات کا وعدہ کیا ہے مجھ سے میرے رسول نے۔ بیٹیاں سن رہی تھی، رو رہی تھی، اور پھر دیکھ کر ایک جملہ کہا، صبح صادق گواہ رہنا، علی نے تجھے طلوع ہوتے بھی دیکھا، علی نے تجھے غروب ہوتے دیکھا، پر تو نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہ دیکھا۔ یہ 19 کی رات جاگ کے گزاری، میرے خیال میں 2 مجلسیں پہلے ہو چکی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جی میں وہ حصہ چھوڑ دیتا ہوں، چلے بدخیں چمٹ گئیں، جی اور پھر چلے، گھر کی کنڈی جو ہے ابا کو لگ گئی، اور گویا زبان، علامہ مفتی جعفر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، سیرت امیر المومنین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ علی امام جو ہوتا ہے کائنات کی روح ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جا رہے تھے کائنات کا ذرہ ذرہ پریشان تھا۔ انہوں نے کتاب میں لکھا اس لیے بدخیں رو رہی تھیں، بدخیں رو رہی تھیں علی پر۔ جی اور یہی وجہ ہے میرے آقا آئے اور گلدستہ آذان پہ آذان کہی، عزدارو جی 3 اذانیں تاریخ نے لکھی، 4 اذانیں جس نے اہل بیت کو گریہ کرا دیا۔ ایک اذان بلال کی تھی، رحلت پیغمبر کے بعد چھوڑ گیا تھا مدینہ، حکم ہوا تو واپس آیا، اذان حکم زہرا پہ کہنا شروع کی، شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، کہتے ہیں چچا بلال اذان روک دے۔ ہماری ماں کو اپنے بابے کا دور یاد آ گیا، ہماری ماں مصلے پہ گر گئی۔ اور دوسری اذان علی اکبر کی اذان تھی صبح عاشور، جس نے اہل بیت کو جی کربلا میں بیویوں کو رلا دیا۔ اور تیسری اذان عزدارو شام بازار دربار میں جب آقا سجاد خطبہ دے رہے تھے، یزید نے کہا سجاد کا خطبہ روکو، اذانیں شروع کر دو تاکہ سجاد چپ ہو جائے۔ اذانیں شروع ہوئی، سجاد نے خطبہ روک دیا، جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
اس وقت سجاد فرماتے ہیں یزید بتا جن کا نام اذان میں لے رہے ہو یہ تیرا نانا ہے یا ان اجڑیوں کا نانا ہے جن کے ہاتھوں میں تم نے رسیاں باندھ رکھی ہیں، جن کے سر سے چادریں چھین لی ہے، نام بھی ان کے نانا کا لیتے ہو اذان میں، قیدی بھی بناتے ہو انہی کی بیٹیوں کو۔ اور چوتھی اذان 19 ماہ رمضان کی صبح، اذان دینے والا علی، سننے والی علی کی بیٹیوں، گلدستہ اذان پہ چڑھے ہیں امیر کائنات، اذان کہی ہے اللہ اکبر۔ اذان میں درد کو اتنا تھا، دونوں شہزادیاں کھڑی ہو گئیں اور دیکھ کر ایک دوسرے کے گلے میں لگ گئی، کہتی ہیں ذرا بابا کی اذان سنو، لگتا ہے کہ بابا کی آخری اذان ہے، بابا کی اذان میں درد کو اتنا ہے کہ آخری اذان ہے شاید، اور یہی وجہ ہے عزیزدارو، او پرسد ہو امام زمانہ کو یا پرسد ہو خود رسول اعظم کو، میری مائیں بہنیں پرسد ہیں بی بی زہرا کو، او عزیزدارو، اور تاریخ ایسے کہتی ہے اذان ختم ہوئی اور علی محراب کی طرف بڑھے، کچھ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے مسجد میں، معاف کر دینا تاریخ ایسے کہہ رہی ہے، ابن ملجم بھی مسجد میں آیا ہوا تھا اور وہ الٹا سویا ہوا تھا، اس نے جو تلوار خود اس نے کہا 1000 کی میں نے خریدی تھی اور 1000 درہم کی زہر لے کر میں نے یہ تلوار اس زہر میں کئی دن بجھائے رکھی، یہ تلوار لایا تھا، اس کو چھپا کے سینے کے نیچے الٹا اوندھا سویا ہوا تھا، علی نے اسے اٹھایا اور دیکھ کر فرمایا جس طرح تو سویا ہوا ہے اس طرح شیطان سوتا ہے، اور پھر میرے آقا محراب مسجد کی طرف بڑھ گئے، میرے آقا نے نماز شروع کی، عزیزدارو آپ یہ حصہ سن چکے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، میرے آقا علی نے سجدہ کیا، ایک سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے کی طرف علی بڑھے، میں کیسے پڑھوں گلشن آباد کے نرم دل مومنو، اس ملعون ازلی نے تلوار علی کے سر پہ بلند کی اور وہ تلوار علی کے سر پہ آئی، اور تاریخ کہتی ہے وہ جی کوئی بھی امام ہو وہ ایک چیز سے شہید ہوا ہے، یا تلوار سے یا زہر سے، یہ میرے آقا علی ہے کہ تلوار کا وار بھی ہوا ہے، اور جو نتیجہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امیر کی شہادت اس زہر کی وجہ سے ہوئی، وہ تلوار زہر آلود تھی کئی دن سے جی، اور جیسے تلوار لگی علی کا سر شگافتہ ہو گیا، شاید آپ کو کسی نے بتایا ہو جی جنگ خندق میں علی کے سر پہ زخم لگا تھا عمرو بن عبد ود کی تلوار کا، یہ تلوار وہاں لگی اور سر شگافتہ ہو گیا، اور جیسے سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، مجھے معاف کرنا علی نے آواز دی فوزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ اور عزیزدارو اس وقت آقا حسن آگے بڑھے، تاریخ ایسے کہتی ہے کہ جبریل نے تاج اپنے سر سے اتار پھینکا اور جبریل نے آواز دی قد قتل امیر المومنین، مومنوں کے امیر قتل ہو گئے، قد قتل وصی رسول اللہ، یہ جبریل کا نوحہ بھی سن لو، میں بعد میں پڑھوں گا، جبریل نے تاج پھینکا اور ماتم کر کے جملہ کہا قد قتل وصی رسول اللہ، رسول کے وصی قتل ہو گئے۔ اگلا جملہ سننا جبریل کا، جبریل کہتا ہے واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا، ہدایت کے ستون گر گئے۔ اس وقت مسجد کے دروازے پہ دروازہ لگا، زمین کوفہ ہلنے لگ گئی، امام حسن آگے بڑھے، بڑھ کر بابے کے سر پہنچے اور جھک گئے اور دیکھ کر کہتے ہیں بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم،
عہدیدارو اس وقت امام حسن چاہتے اپنے بابا کو لے آئے گھر کی طرف، پر میرے آقا فرماتے ہیں نا میرا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت پڑھو۔ آقا حسن نے نماز جماعت پڑھائی اور سب نے پڑھی، آقا علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، ختم ہو گئی نماز۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں، میں آیت اللہ خامنئی کی مجلس سن رہا تھا، وہ ایک پڑھ رہے تھے ایک مجمع میں، وہ کہہ رہے تھے جب علی نماز پڑھ رہے تھے ہاں اس وقت خون اتنا بہہ گیا کہ صبح کی 2 رکعت کے دوران علی کبھی دائیں ڈھل جاتے، علی کبھی بائیں ڈھل جاتے۔ وہ علی وہ عزادارو زہر کا اثر ہو چکا، خون بہ چکا، امامہ کٹ چکا تلوار سے شکافتہ۔ وہ عزادارو اس وقت علی کو لایا گیا گھر کی سمت۔ آقا حسن وہ عزادارو جب دروازے پہ پہنچے، تاریخ نے ایسے لکھا کہ اس وقت میرے آقا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ سارے نمازیوں سے کہہ دو کہ آپ میرے دروازے تک آئے ہیں، اب میں راضی ہوں، آپ چلے جائیں۔ بابا کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ عزادارو صاحب ظاہر ہیں وہ علی کے عاشق، وہ چاہتے ہیں کیسے جائیں۔ یہ علی نے فرمایا نہیں میرا بیٹا حسن سب سے کہہ دو کہ سب چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں اندر داخل ہوں گا میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھے گی، میرا امام پارا ہے، میری ریش مبارک خون آلود ہے، اور مجھے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، اور جیسے وہ روئیں گی عزادارو ان کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچے گی۔ اور گلشن آباد کے غیرت مندوں معاف کرنا، آپ کی طرف سے مولا کو عرض کرتا ہوں مولا یہ سارے عزادار ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا یہ تو نمازی صحابہ ہیں، یہ تو روزے دار صحابہ ہیں، آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچے۔ مولا اس وقت کیسے گزری ہوگی جب یہی لاڈلیاں شام غریبہ کہہ رہی تھی واہ جابا ہے زہرا زادیوں کا پردہ ہے چادر۔ ملاؤ طبیعت پرسہ دو، پرسے کی شب ہے آج، پرسے کی شب ہے، نہ آئے رونا رونے کی شکل بنا لو ثواب مل جائے گا۔ وہ عزادارو اس وقت تاریخ ایسے کہتی ہے سارے چلے گئے، سارے چلے گئے اور امام جی اندر لے کر آئے، جیسے آقا علی کو اندر لے کر بستر پہ لٹایا گیا۔ اب یہاں پر بھی میں نے مجلس سنی آقا خامنئی قبلہ کی، یہ آیت اللہ خامنئی پڑھ رہے تھے کہ جب آقا حسن رو رہے تھے تو اس وقت علی آقا نے آقا حسن کے آنسو پونچھے اور صبر کے لیے کہا نہ رو میرا بیٹا۔ امام حسین رونے لگے، اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دیکھ کر فرمایا حسین بیٹا نہ رو، مجھے تیرا کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے، اور حسین ابھی مجھے اٹھانے والے تو ہو، اور کربلا میں تجھے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں بیٹوں کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن جب اندر گئے اور بیٹیاں آگے بڑھی، زخمی حالت بابا کی دیکھی تو بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں علی نے بھی رونا شروع کر دیا، تسلی نہ دے سکے، اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بیٹیوں کو روتا دیکھ کر علی کی آواز بلند ہو گئی۔ جزاکم ربکم فرصدو فرصدو۔ عزادارو 19 کی شب یہ صبح صادق کے وقت ضربت لگی تھی، 19 کا دن بھی میرے آقا زخمی تھے، 20 کی رات 20 کا دن، تفصیل سے بچے سن لیں، میری مائیں بہنیں بھی شریک ہیں مجلس میں، یہ 21 کی شب آدھی رات کے قریب، یہ جب 2 حصہ رات کا گزر گیا میرے آقا کی شہادت ہے۔ عزادارو یہ 21 کی شب ہے جو آپ اپنے امام بارگاہ میں مجلس کر رہے ہو،
عزیزانو تاریخ نے ایسے لکھا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ حکیم بلایا جائے، مولا نے اجازت دے دی، لہذا ایک حکیم بلایا گیا اور امام علی کا زخم آ کر اس نے چیک کیا، معاف کرنا جیسے کتاب کے لفظ ہیں وہ سن لو، یہی مجلس ہے، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا منگایا اور وہ سر جو شکافتہ تھا اس کے اندر وہ گوشت کا ٹکڑا رکھا۔ تاریخ کہتی ہے دائیں بائیں امام حسن ہے، امام حسین ہے، سرکار عباس ہے، محمد بن حنفیہ، سارے کھڑے ہیں اور حکیم کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہتا ہے یہ حکیم؟ اس نے گوشت کا وہ ٹکڑا رکھا اور بیویاں ادھر پردے میں موجود ہیں، معاف کر دینا وہ پردے میں، ہاں جی، اور ایک دفعہ جیسے حکیم نے وہ گوشت کا حصہ نکالا اور چیک کیا اور دیکھ کر کہتا ہے امام حسن کو، آقا حسن زہر جو ہے وہ دل تک جا پہنچی ہے، وہ زہر جو ہے دماغ پورے پہ پھیل گئی ہے، آپ کا بابا نہیں بچتا۔ عزیزانو جیسے کہا کہ آپ کا بابا نہیں بچتا، وہ امام حسن نے امامہ اتار پھینکا۔ عزیزانو ایک دفعہ اس نے میرے آقا علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی جو وصیتیں کرنی ہے کر لو، تو لازے کا مہمان ہے۔ عزیزانو جیسے آقا حسن نے رونا شروع کیا، اندر پردے میں بیٹھی ہوئی بیویوں نے دیکھا، انہوں نے اندر رونا شروع کر دیا۔ حکیم کہتا ہے حسن میرا بابا نہیں بچ سکتا، زہر نے جسم کو گھیر لیا ہے۔ عزیزانو 21 کی رات میرے آقا نے وصیتیں کی ہیں، چونکہ شب شہادت ہے بس اس لیے میں نے مسائب کو لمبا کر دیا، معذرت چاہتا ہوں جی، شاید پھر کسی موقع پہ پڑھا جائے یہ مسائب جی۔ آقا علی نے وصیتیں کی، سب کا ہاتھ پکڑ کر امام حسن کے ہاتھ پر رکھا، ہر ایک کو جی امام حسن میرے آقا بڑے ہیں، میرے آقا علی کا پگدار بیٹا، آقا حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سب بیویوں کے ہاتھ، حتیٰ امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑ کر آقا حسن کے ہاتھ پہ رکھا۔ معاف کر دینا کہ اس وقت سب کی پارتیں ہو گئیں، اس وقت بی بی ام البنین رو کر کہتی ہے مولا آپ نے سب کی پارتیں تو دی ہے، میرے غازی کی پارت فرمایا کہاں ہے غازی؟ بتایا گیا وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑا رو رہا ہے، کہتا ہے مولا مجھے اجازت دو میں بدلہ لو، میں بھی زندہ ہوں اور میرے بابا کو بھی ضرب لگے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزانو اس وقت جناب جی عباس کا ہاتھ پکڑا ہے امام نے اور وہ ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں رکھا۔ وصیتیں مکمل ہوئی، میں کیسے پڑھوں؟ میں ایک جملہ کہہ دو عزیزانو، جیسے حکیم نے کہا کہ حسن آپ کے بابے کو سر اور دماغ پہ زہر جو ہے وہ گھیر گئی ہے جی، اگر ہو سکتا ہے تو اپنے بابا کو کوئی ٹھنڈا پانی پلاؤ، کوئی دودھ پلا سکتے ہو تو دودھ پلاؤ۔ عزیزانو دودھ کا نام آیا، امام حسن نے کسی کو کہا تو نہیں، اور جیسے کوفے کے یتیم فقراء نے دودھ کا لفظ سنا اپنے اپنے گھروں کو دوڑے اور دودھ جس کا جتنا تھا لے کر آئے۔ میں آپ کی طرف سے بڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں مولا آقا حسن نے کہا نہیں، حکیم نے کہا دودھ جمع ہو گیا، اور کاش کربلا میں اصغر کے لیے دودھ نہیں پانی مانگا تھا۔ جزاکم ربکم۔ اور اس وقت ختم کر دیا، اس وقت آخری وقت فرمایا میری بیٹی قرآن سنا،
شہزادی نے سورہ مریم قرآن کی سورت تلاوت کی، لیکن چند سطروں کے بعد رک گئی، دیکھ کر کہتی ہے بابا میں آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، بابا مجھے قرآن پڑھنے سے آپ کے سامنے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بیویاں جو بابے کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، وہ کربلا سے شام تک خطبے کیسے دیے؟ جزاکم ربکم۔ وصیتیں ختم ہوئیں عزادارو، بس ختم کرتا ہوں۔ تاریخ نے 3 جنازے ایسے لکھے عالم پردیس میں وارثوں نے اٹھائے، اور یہ وہ 3 جنازے پڑھ دو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شبیہ تابوت بھی آئے گی، آپ زیارت کریں گے، گلے لگ جائیں تابوت کے، پرسہ دے امام حسن کو ان کے بابا کا۔ عزادارو پہلا جنازہ کربلا میں سجاد نے اپنے بابا کا اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے جب امام سجاد اپنے بابا کو دفن کر رہے تھے تو جب لاش اٹھائی امام مظلوم کی، گھوڑے دوڑ چکے تھے لاش پر، سر سے اٹھاتے ہیں تو پاؤں کی طرف جنازہ گر جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے اٹھاتے ہیں سر سے جنازہ گر جاتا ہے۔ اور مظلومیت تھی سجاد کی جب بابے کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ اور عزادارو دوسرا جنازہ سجاد نے شام میں بہن سکینہ کا اٹھایا، اور پردیسی سجاد سے پوچھو کہ اپنی بہن کا جنازہ جب کڑیوں والے ہاتھوں پہ سجاد نے اٹھایا، اور شام کی گلیوں سے سجاد گزر رہے تھے، وہ غریبوں کا قبرستان قبر کے قریب ہے، 2 ہاتھ بہ رہے، وہ میری مظلوم بیٹی کا جنازہ مجھے دے سجاد، میں بابا لینے آیا ہوں اسے۔ عزادارو تیسرا جنازہ، عزادارو تیسرا جنازہ کوفے کے شہر میں حسنین نے اٹھایا، وصیت تھی اگلی طرف سے خود چلے گا، پچھلی طرف سے اٹھانا، جہاں رکے وہاں دفن کرنا۔ عزادارو جب جنازہ چلایا اس وقت شہزادیاں رونے لگ گئیں، عزادارو رو کر کہتی ہیں بابا آپ نے عید کے لیے بلایا تھا، ہم عید کے لیے کوفے میں آ گئے، بابا